آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین کے پہلے والے رکوع میں، یعنی اس سے پہلے جو رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل دیے تھے. یعنی وہ رکوع یہاں سے شروع ہوا تھا، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے مردہ زمین نشانی ہے، اس میں سے ہم نباتات اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، پھر کھجور انگور کے باغات اگاتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور کیسے ہم دن کو رات سے کھینچتے ہیں، اور سورج اور چاند کی گردشوں کو دیکھو، ستاروں سیاروں کی گردشوں کو دیکھو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ زمین میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے. بہت سارے موقع ملتے ہیں جو ظاہری لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کو ڈرنا چاہیے. سمندری سفر ہے، فضائی سفر ہے، بہت سارے اسفار ہیں، ہم چاہیں تو اس میں ہلاک کر دیں، ان کو ڈرنا چاہیے. لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کی ہٹ دھرمی ایسی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ غربا مساکین کو کھانا کھلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا. اس پر پچھلے رکوع میں کافی ڈیٹیل سے بات ہو گئی. اور ان کی ایک ہی طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر وہ قیامت برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، تو اس کا دن بتا دو. تو اب اللہ نے اس حساب و کتاب کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے اس رکوع میں کہ آج تو یہ اس آخرت کے دن سے غافل ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور میں پھونکا جائے گا، یہ اپنی قبروں سے اچانک نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا. اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کون ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال دیا. دیکھیں، مرقد اصل میں خوابگاہ کو کہتے ہیں. اگر اس کا لفظی ترجمہ ہم خوابگاہ ہی کریں، یعنی ہمارے سونے کی جگہوں سے یا آرام کی جگہوں سے، اسی سے ہم اگر ترجمہ کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر، تو عذاب قبر کا پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قبروں کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے زبردست سونے کی جگہ تھی جہاں ہم آرام کر رہے تھے، تو ہائے کاش ہمیں ان قبروں سے کسی نے نہ نکالا ہوتا. تو اس کے 3 جواب ہیں اس اشکال کے. ایک جواب تو یہ کہ مرقد اگرچہ سونے کی جگہوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کے وصفی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ عالمی معنی مراد ہے کہ قبر کے معنی میں، یعنی مطلق قبر اس کا ترجمہ ہوگا. بعض دفعہ کوئی خاص نام کسی چیز کو دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص وصف، یعنی اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن پھر وہ اس کا ایک علم بن جاتا ہے، چاہے اس میں وہ کوالٹی ہو یا نہ ہو. اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ہم نے جب کسی چیز کو نام دیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی ہوگی، لیکن بعد میں وہ اس کا علم بن گیا. علم کہتے ہیں کہ کوئی قرینے کے بغیر جو کسی چیز پہ دلالت کرے، یعنی اس میں بس نام سے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہے، اس میں وہ والے معنی نہ پائے جائیں. تو قبر بھی عام طور پر آرام گاہ سمجھی جاتی ہے. آپ نے قبرستانوں پہ دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ فلاں فلاں صاحب اور سن وفات یہ. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو، اندر ہو سکتا ہے عذاب ہو رہا ہو، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن چونکہ ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سب اندر جا کے لیٹ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں بالکل، اور سب کو پتہ ہے اب یہاں سے قیامت تک کوئی ہلے گا بھی نہیں، اس لیے اس کا نام آرام گاہ رکھ دیا، چاہے حقیقت میں وہ آرام ہو یا نہ ہو. اب اس کو آرام گاہ کہنا ہر ایک کے لیے جائز ہے، کیونکہ لغت کا حصہ بن گیا وہ. اب کوئی کہے کہ اس کو آخری آرام گاہ تک لے جاؤ تو دوسرا یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی آرام گاہ تھوڑی ہو سکتا ہے عذاب ہو، تو ہم کہیں گے بھائی قبر کا نام ہی آرام گاہ ہے. تو مرقد، قبر کو مرقد کہا جاتا ہے، چاہے وہ سونے کی جگہ نہ بھی ہو، عذاب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، ثواب کی جگہ ہی کیوں نہ ہو. تو اس معنی میں اس پر عین ممکن ہے مرقد کا اطلاق کیا گیا ہو کہ وہ چونکہ جب میدان حشر کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو وہ قبر کے عذاب کو کم سمجھیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے کاش، یعنی ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں اس قبر سے باہر نکال لی ہے. تو پھر مرقد کا ترجمہ یہاں سیدھا سیدھا قبر سے ہوگا، یعنی اس میں جو سونے والا معنی اور آرام والا معنی ہے وہ معنی ملحوظ نہیں ہوگا. تو قبر سے کس نے ہمیں نکال دیا، تو اس پہ افسوس اس لیے ہوگا کہ وہ آگے اس سے بھی بڑا عذاب ان کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ایک مفہوم تو یہ. دوسرا مفہوم جو ایک صحابی سے منقول ہے، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا نا، پہلا سور اور دوسرا سور، اس سور کے درمیان میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، کیونکہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی. جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو مرے ہوئے ہوں گے ان کی روحیں بھی، ان میں بھی حس کو ختم کر دیا جائے گا، تاکہ علی وجہ الکمال پوری کائنات پر موت واقع ہو جائے. تو یہ اس کے بیچ کا جو عرصہ ہے، جس میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے پہلے اور دوسرے سور میں،
یہ عرصہ ایسا ہوگا جس میں نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر نئی زندگی لوگوں کو ملے گی، روح بھی دوبارہ سے ایک نئی روح، یعنی اسی روح کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لے کر آئیں گے، اور پھر وہ روحیں یہ کہیں گی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا، کیونکہ ان کو لگے گا کہ ہم تو طویل عرصے سے سو رہے تھے، پڑے ہوئے تھے، کوئی حص ہی نہیں تھی ہمارے اندر، یہ زندگی کس نے دے دی۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرقد میں قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا ان کو، لیکن جب میدان حشر کا سور پھونکا جائے گا نا تو وہ سختی ان کو قبر کے عذاب سے بھی زیادہ لگے گی، لہذا وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، کیونکہ میدان حشر کی سختی ان کو قبر کے عذاب کے مقابلے میں اتنی زیادہ لگے گی کہ قبر کے عذاب کو وہ ایسا سمجھیں گے جیسے آرام گاہ تھی، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ آرام گاہ۔ تو اس میں دوسرا قول جو ہے، جو غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ زیادہ قیاس کے قریب معلوم ہوتا ہے، باقی بھی اقوال ہیں، اور یہ اقوال اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ خود قرآن سے ہمیں عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں احادیث سے بھی عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیت کی کبھی ایسی تفسیر بیان نہیں کی جائے گی کہ دوسری آیتیں اس کی نفی کر رہی ہوں، ہمیشہ وہ مفہوم بیان کیا جائے گا۔ کسی کی بات کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو وہ جس پہ وہ خود راضی ہو، وہ خود اس کا انکار کرے تو ایسا مفہوم کبھی بھی اس کا بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کی بات کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اللہ ہی کی بات سے میچ کر رہا ہو۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ کہتے ہیں اب یا ویلنا مت کہو، اب یہ نہ کہو ہائے ہماری کم بختی، بلکہ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے پیغمبر اللہ کے نمائندے آئے، سب یہی کہتے رہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تو سب نے سچ کہا تھا، آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں نہیں ہوگی یہ پکار مگر ایک آواز، وَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، اچانک یہ سب کے سب لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اچانک ایک ہی وہلہ میں سب کو زندہ کیا جائے گا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ اس لیے کہ مشرک اور کافر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں مَن یحیی العظام وہی رمیم، بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ تو پہلی دفعہ بننے میں تو پھر بھی ٹائم لگتا ہے، مٹی مختلف پروسیس سے گزر کر اسپم میں تبدیل ہوتی ہے، اسپم کو پھر اللہ ماں کے رحم میں مختلف پروسیس سے گزار کر 9 مہینے میں انسان بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ زندہ کروں گا نا تو تم کیونکہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا دوبارہ، تو دوبارہ ایسے کروں گا جیسے پہلے بھی نہیں کیا، پہلی دفعہ میں تو پھر بھی ٹائم لگا ہے، دوبارہ تو میرے کن کے یعنی طاقت سے میں انسانوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ روایات میں اس کی مثال آتی ہے کہ جیسے ہم گھاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے کھڑا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے قبروں سے نا ایک ایک کر کے مردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن کسی انسانی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس نے کوئی نیکی کی ہو اور اس نیکی کا اللہ اس کو اچھا بدلہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، آج کے دن جنت والے لوگ، فی شغل، ایک مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، عیش کر رہے ہوں گے، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا نا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے تو ان کے اہل و عیال میں جو باصلاحیت ہوں گے، یعنی اس قابل ہوں گے اپنے اعمال کی طاقت سے کہ ان کو ان کے ساتھ لاحق کیا جا سکے، تو اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی انہی جنتیوں کے ساتھ لاحق کر دیں گے۔ تو اس لیے ازواجہم کا تذکرہ کیا کہ ان کی ازواج بھی ان کے ساتھ۔ تو ازواج کا لفظ اطلاق عربی میں شوہر پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ تو عورت اگر ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ، اور شوہر اگر ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ، لیکن اس میں ایک خاص درجے کے اعمال کا ہونا ضروری ہے، دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اور ان کے ازواج، اور دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذریت اولاد بھی، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوں گے۔ تخت کا مطلب اور سائے کا مطلب
سایوں کی ٹھنڈک ہوگی وہاں پہ جنت میں. اچھا، بعض علماء نے بلکہ اکثر حضرات اس سے میدان حشر مراد لیتے ہیں کہ میدان حشر میں جہاں دوسرے لوگ عذاب اور تکلیف میں ہوں گے تو جنتی لوگ وہ میدان حشر میں بھی خوش ہوں گے. لیکن اس سے پھر اعلیٰ درجے کے جنتی مراد ہیں جن سے حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں بالکل. لہم فیہا فاکہۃ، ہوگا ان کے لیے اس جنت میں پھل، ولہم ما یدعون، اور جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. سلام، اور سلام کا لفظ ہوگا قولاً، قول ہوگا سلام کا، من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہوگی.